اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد وحبیبہ المجتبیٰ وعلی ابن امہ ووصیہ علی ابن ابی طالب الذی جعلہ ظہیرا ووزیرا وآلہ الائمہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الذین من ولاکم نجا ومن عداکم سیصلی سعیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جہلیہ۔ یہ گفتگو جو ہماری انشاءاللہ چند جلسوں میں ہوگی، اس کا موضوع، محور، مرکز، جو نقطہ ہے، جو قطب ہے، وہ میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام یعنی معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے میں کچھ معروضات مقدمتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب مستحضر ہیں، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ یہ دن پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء سید الانبیاء رسالت مآب کی بیٹی جناب صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جہاں تک آپ یہ میری آواز آپ سماعت فرمائیں گے، بات سنیں گے، ان دنوں کو ہم بخوبی احسن طریقے سے منائیں۔ یہ دن عام دن نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں محرم و سفر میں بہت احسن طریقے سے عزاداری مظلوم کربلا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایام فاطمیہ بھی ہمارے یہاں اسی طریقے سے مجالس عزا کا انعقاد کیا جائے۔ آپ ایران میں دیکھ لیں، اسلامی جمہوریہ ایران میں، عراق میں دیکھ لیں، 13 جمادی الاولیٰ، کیونکہ مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ 13 جمادی الاولیٰ کے بارے میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی، اور جو مشہور روایت ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے۔ تو ایران میں یہ ہوتا ہے کہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک وہاں پر جو ہے بی بی کے عنوان سے مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ حرم مطہر کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہر جگہ پہ ایک سیاہ پوشی ہوتی ہے، کالے کپڑے لگائے جاتے ہیں، علم لگائے جاتے ہیں، ہر کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے، گلی کوچے بازار گھروں میں ہر جگہ پہ بی بی کے مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ میسیج ہے، پیغام ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بی بی کے مجالس کا انعقاد کریں، ماتمداری کریں، گریہ کریں، بی بی کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ یہ دن عام دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہم نے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے دن ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ ہمارا موضوع امام زمانہ یعنی معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو ہم کیسے اپنے وقت کے امام کے قریب ہوں، کیسے ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے کی دعاؤں میں شامل ہوں، کس طریقے سے یوسف زہرا وقت کا امام ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہمارے زندگی کا ہر قدم، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو جائے کہ وقت کا امام ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ ہمارا ہم و غم یہی ہو کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے،
ہمارا یہ ہم و غم ہونا چاہیے. ہم کہاں دنیا کی زر کو برق میں گرفتار ہیں. ہم کہاں، ہم صبح اٹھتے ہیں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، رات کو جب ہم بستر پر سوچتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہوتی ہے، ہم کن طریقوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پھر ہر بندہ اضطراب میں ہے، ہر بندہ تحیر میں ہے، گرفتار ہے، پریشان ہے. ابھی بھی اکثر مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، گرفتار ہیں، مصیبتوں میں، ہر کوئی ہے. تو کس طریقے سے ہم اپنے قلب کو مطمئن کر سکیں، کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں کہ ہم کل قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں. میرے محترم سامعین، ان کو ایک ہی رائے حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو فقہا نے فرماتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو ہم نے راضی کرنا ہے، امام کے لیے سب کچھ کریں. تو یہ دن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مقدمتاً کہ یہ دن ایام فاطمی ہیں. ان دنوں میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں ذات حق کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. بی بی نے کیا کیا؟ جناب صدیقۃ الکبریٰ نے ان 95 دنوں میں کیا کیا؟ 11 ہجری، 28 صفر کو رسالت مآب، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کی شہادت کا دن ہے. اور 3 جمادی الثانی مشہور روایت کے مطابق 11 ہجری یعنی 95 دن کے بعد جناب صدیقۃ الکبریٰ کی شہادت کا دن ہے. ان 95 دنوں میں بی بی نے ہمیں ایک درس دیا ہے، جناب صدیقۃ الکبریٰ نے ہمیں ایک میسج دیا ہے. بی بی نے کہا وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں. جتنا آپ کا خون بہہ جائے، آپ خود شہید ہو جائیں، پر امام کے اوپر آنچ نہ آنے دیں، امام کو بچائیں. اس لیے معرفت امام ضروری ہے. جناب صدیقۃ الکبریٰ نے یہی 95 دنوں میں کیا. جتنے مصائب بی بی کے اوپر ڈھائے گئے، کلمہ گو مسلمانوں نے جو کوئی مصائب ڈھائے، بی بی کے اوپر ظلم ہوا، تک کہ محسن جو شکم میں بیٹا تھا، شکم میں حضرت محسن ابن علی علیہ السلام، وہ بھی شہید ہو گئے. جو کچھ مصائب ہیں وہ مقاتل کی کتابوں میں درج ہیں. لیکن بی بی نے سب مصائب کو جھیل کر اپنے وقت کے امام امیر المومنین کی ولایت لوگوں تک پہنچائی. بی بی نے امیر المومنین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، سارے مصائب کو اپنے اوپر جھیلا. وقت کے امام کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت، یہ امامت جو خود احمد طہار کی ولایت ہے، خود روایات میں معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. وہ ذات حق کی لامحدود ولایت جو ہے ان 14 انوار الہیہ سے ظاہر ہو رہی ہے. بی بی نے امامت کو بچایا، امیر المومنین کو بچایا. تو ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں ہم نے جناب صدیقۃ الکبریٰ کی مجالس عزا کریں، بی بی سے خود توسل کریں کہ بی بی ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو. اور آیت اللہ عثمان آقا وحید خراسانی حافظ اللہ بہت عظیم شخصیت ہے اس وقت حوزہ علمیہ قوم کی. انہوں نے ایک اچھی مثال دی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست کسی دوسرے ملک میں ہے اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ فون پہ اسے تسلیت کر سکتے ہیں، اس کی والدہ کے لیے آپ فاتح خوانی کریں گے. اور آپ کا اگر قریبی دوست ہے اور آپ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس کو سکون حاصل ہو جائے، تو آپ اگر اس کی والدہ کی اصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کریں اور پھر اسے پتہ چلے کہ فلاں ملک میں میرے دوست نے، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس نے میری دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے، لاج رکھتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے شہر میں میری والدہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا، جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا اس کے لیے دعائیں کرے گا کہ اس نے اتنا میرا احترام کیا، میری اتنی لاج رکھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آج بی بی کے لیے، جناب صدیقۃ الکبریٰ کے لیے، بی بی کے غم میں مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کس قدر ہم سے راضی ہوں گے. مولا کہیں گے کہ میری ماں کے غم میں میرے چاہنے والے صف عذاب بچھا رہے ہیں، میری ماں کی شہادت کا دکھ ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجالس عزا کے انعقاد کر رہے ہیں. امام کتنی دعائیں دیں گے. تو یہی راز ہے آج ان دنوں کو پہچانے ہم.
یہ دن امام کے قرب کے، یہ دن اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کرنے کے۔ ان دنوں میں ہم جو کچھ کریں گے، بی بی ہمارے لیے دعائیں کریں گی، شفیع محشر ہمارے لیے دعائیں کریں گی۔ تو بس یہ مقدمتاً میں بات، کیونکہ پہلے دن ایسے تھے تو میں یہ چاہتا تھا کہ پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں سیاہ لباس پہنیں۔ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا خرچہ کر کے مجلس ازانی، گھر میں پڑھنے والے کو 4-5 بندے سننے والے ہوں، مومنین کو بلا لیں، مختصر سا پروگرام کر لیں، دعا کریں، بی بی کے اوپر روئیں، آنسو بہائیں، ماتم کریں، بی بی کا عرفان حاصل کریں۔ کیوں؟ ایسا اگر کریں گے تو پیغمبر اعظم بھی ہمیں دعائیں دیں گے، ہمارے وقت کا امام بھی ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ مقدمتاً بات میں نے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے کی، اور ایک راستہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کا قرب حاصل کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث نورانیہ پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء کہ ایک نورانی کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا، ہمارے شیعہ محدثین نے بھی اپنی کتب میں اس کو ذکر فرمایا۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، گویا یہ کہ وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ایسے ہے جیسے کہ کمال الدین کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام شیخ صدوق علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ ہر کسی نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ کے اوپر کتاب لکھی ہے، سب نے اس روایت کو اپنی کتب میں درج فرمایا ہے۔ اہل سنت بھائیوں میں اس کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو ذکر فرمایا۔ ہمارے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین علامہ امینی، جو مشہور ہیں صاحب غدیر کے نام سے، کیونکہ ایک کتاب انہوں نے لکھی جس کا نام ہے الغدیر۔ اس الغدیر کے مقدمے میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 کتب کا مطالعہ کر کے اس کتاب کو میں نے تحریر کر رہا ہوں الغدیر۔ اس زمانے میں یہ وسائل بھی نہیں تھے، یہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جہاں کہیں دوسرے ملکوں میں انہیں پتہ چلتا کہ کتب خانہ ہے، وہاں پہ چلے جاتے اور کہیں کہ سال وہاں پہ ٹھہراؤ کرتے، مختلف کتابوں کو کھنگال کر پڑھ کر مطالعہ کر کے پھر وہاں سے حوالے لکھ کر انہوں نے الغدیر کو لکھا۔ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں کافی عرصہ گئے، وہاں پہ لکھنؤ میں حوزہ تھا، وہاں پہ انہوں نے جا کر کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کیا، اور دن اور رات اپنی زندگی کو اسی کتاب خانے میں مصرف کیا، وہیں زندگی گزاری، اور وہاں جا کر انہوں نے اس غدیر کو لکھنا شروع کیا۔ بڑی زحمت اور بڑی کاوش سے، بہت ایک علمی شخصیت، ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی پھر میں عرض کروں گا غدیر کے بارے میں، آغا ایت اللہ امینی کے بارے میں، خدا ان کے درجات عالیہ مزید متعالی فرمائے۔ انہوں نے امیر المومنین کی حقانیت کو دنیا تک پہنچایا، اور انہوں نے 10,000 کتب کا مطالعہ کر کے غدیر لکھی ہے۔ وہ اب مختلف جلدوں میں ہے، عربی میں بھی ہے، مثلاً اس کو فارسی میں بھی ترجمہ کیا گیا، اور اب اردو میں بھی ہے۔ اصل وہ 10 یا 12 جلدوں میں ایران میں مل جاتی ہے جو اصل کتاب ہے، اب اس کا ترجمہ ہو چکے ہیں فارسی والوں کے، پھر انہوں نے ترجمہ کیا، پھر اردو والوں نے بھی اپنی زبان اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس میں انہوں نے تمام کے تمام جتنے بھی حوالے ہیں اس غدیر میں، کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے کہ جو اپنی شیعہ کتب سے دیا ہو، تمام کی تمام اہل سنت بھائیوں کی مستند کتب سے انہوں نے غدیر کو وہاں پہ حوالے سے ثابت کر کے مولا کائنات کی ولایت، وصایت، خلافت کو ثابت کیا۔ تو اسی کی جلد 10 میں انہوں نے صحیح مسلم سے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی معرفت کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، گویا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ اور یہ ایک واقعہ ہے جو تاریخ کی کتب میں درج ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس حدیث کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، یہ کوفہ میں تھے۔ تاریخ والے لکھا کہ سردیوں کا موسم تھا، آدھی رات کے وقت یہ بستر پہ لیٹے تھے، انہیں یہ حدیث سے یاد آئی رسالت مآب کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ،
کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا گویا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ تو یہ خود کہتے ہیں میں نے کہا اگر آج یہ مجھے اس مسند پہ بستر پہ موت آ جائے تو کل میں کیا کروں گا، میں تو گویا جہلیت کی موت مر گیا۔ تو تاریخ والے لکھا اس وقت حجاج بن یوسف جیسا ایک ظالم شخص تھا، اس کا وہ زمانہ تھا خلافت کا کوفہ میں۔ تو آدھی رات کے وقت یہ اس کے گھر گئے اور کہا کہ اس نے پوچھا خیریت، آدھی رات کے وقت کیوں آئے؟ کہا مجھے یہ حدیث یاد آ گئی ہے، میں آپ کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے جہلیت کی موت کا مرنا، یعنی ان کے ہاں بھی یہ مشہور ہے، ان کی کتب محدثین نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں قدم دوم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اب خود اس حدیث کے اوپر ہم بحث کریں گے، یعنی کیا پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ، یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو اب یہاں پر ہم خود اس حدیث سے مبارکہ میں جو پیغمبر نے فرمایا کہ جہلیت کی موت مرا، یعنی فقط اور فقط اس شخص کو امام زمانہ علیہ السلام یعنی وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، بس یعنی خدا کی معرفت ہے، پیغمبر کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے، قرآن کی معرفت ہے، احکام کی معرفت ہے، شریعت کی معرفت ہے، فقط امام کی معرفت نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت نہیں، یہ شخص مطلقاً جہلیت کی موت مارا، یعنی کیا؟ اسے امام کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے خدا کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے پیغمبر خاتم الانبیاء کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے قرآن کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے دین کی معرفت بھی نہیں ہے، یعنی بالکل ایک جہلیت کی موت مر رہا ہے۔ تو کون سی صورت ہے، کون سا احتمال ہے؟ فقط پہلی صورت ہے کہ فقط امام علیہ السلام کی عدم معرفت نہیں ہے، فقط یہ صورت ہے، یا نہیں مطلقاً؟ تو خود آئیں چلے پھر اصول کافی میں، ہماری جو متبارک کتب میں سے ہے جسے کتب اربع کہا جاتا ہے، اس میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ اصول کافی ہے۔ ان کے مصنف شیخ کلینی علیہ رحمہ اعلی اللہ مقامہ ہیں، خدا ان کے درجات عالی مزید متعالی فرمائے، ایک عظیم محدث ہیں۔ انہوں نے ایک باب وہاں پہ قائم کیا ہے معرفت امامت کے لحاظ سے، اس میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ پھر میرے مولا امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب سے سائل نے یہ پوچھا کہ مولا یہ جو فرمایا ہے کون سی معرفت مراد ہے؟ آیا فقط امام علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے؟ خدا کی معرفت تو ہے نا اس بندے کو، پیغمبر کی معرفت تو ہے، دین کی معرفت تو ہے، احکام کی معرفت تو ہے، شریعت کی معرفت تو ہے۔ موسم عجیب ہے، میرے مولا امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب میرے مولا مسکرائے، فرمایا نہیں، جو شخص بھی ہمارے بیٹے کی معرفت نہیں رکھتا، تو میرے جو جد نے یہ فرمایا ہے کہ جہلیت کی موت مرا، وہ اسی طرح ہے، اس زمانے میں زندگی گزار ہے کہ ابھی دین کا بھی نام نہیں ہے، یعنی اسے خدا کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے پیغمبر کی معرفت بھی نہیں ہے، اسے شریعت کی معرفت بھی نہیں ہے، قرآن کی معرفت، کسی چیز کی معرفت نہیں ہے۔ یعنی بہت عجیب ہے، بہت اس کے اوپر انسان جتنی دقت کرے، جتنا غور کرے، ایک عجیب معرفت ہے۔ یعنی ایک طرف معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے، یعنی جس شخص نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کیا گویا اس نے ذات حق کی معرفت کو پا لیا، گویا اس نے پیغمبر اعظم کی معرفت کو پا لیا، گویا اس نے دین، شریعت، احکام تمام چیزوں کو حاصل کر لیا۔ لیکن اگر فقط اور فقط امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی معرفت کو نہیں کیا، یعنی مولا کی معرفت سے وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ہیں، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس وقت میرے مولا پردے غیبت میں ہے، ایک امام ہے، ایک اللہ کی حجت ہے، اس کا علم نہیں ہے اسے، تو فقط امام کی معرفت کا نہ ہونا موجب بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت سے بھی جاہل ہو جائے، وہ پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام جہالت کے اندر یہ مرے گا۔ اور پھر مولا نے خود وضاحت فرمائی، میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی جہلیت فرماتے ہیں کفر و نفاق کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت ہے، یہ نفاق کی موت ہے۔ یہ بندہ اگرچہ آج جب ایک دین کامل ہو چکا ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر والے دن کامل ہو چکا. آج کے زمانے میں اس عصر میں کوئی شخص زندگی گزار ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے وہ کوسوں دور ہے, اسے علم ہی نہیں ہے کہ میرے امام بھی ہیں کوئی, وہ اس چیز کا ایک عقیدہ ہی نہیں رکھتا, مولا کی وصایت کا, مولا کی خلافت کا نہیں عقیدہ رکھتا, زندگی گزار ہے. اب ظاہر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, مسجد میں جا کر نمازیں بھی پڑھ رہے, روزے بھی رکھ رہے, حج بھی کر رہے, تمام دین احکام الہیہ کو انجام دے رہا ہے, لیکن معصوم فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی معرفت سے وہ دور ہے. یہ شخص جہلیت کی موت مرے گا, کفر کی موت مرے گا, نفاق کی موت مرے گا. یہ گویا اس عصر میں, اس زمانے میں زندگی گزار ہے جب اصل دین کا نام نشان نہیں تھا. اس پہ جتنا انسان غور کرے عجیب ہے. ایک طرف معرفت امام زمانہ علیہ السلام, ایک طرف سارا دین. تو اس لیے یہ ہمارے زمانے میں سب سے مہم نہیں بلکہ اہم فریضہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں. اور یہ پھر یہ طریقہ ہے, واسطے ہیں, ہر شخص کی معرفت کا ایک اپنا طریقہ ہے. اگر 10 بندے ہیں تو 10 بندوں میں امام کی معرفت اپنی ہوتی ہے. کسی ہیں کہ معرفت زیادہ, کسی کے ہاں کم, لیکن معرفت ہونی چاہیے. پھر جتنی بھی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اس اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اتنا ہی انسان کی عبادات کے اندر وزن پیدا ہوگا. کیونکہ قیامت والے دن خداوند متعال نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. وہاں پہ قرآن میں خداوند متعال ذات حق کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم وزن کریں گے. آپ کے نام اعمال کو دیکھیں گے کہ وزن ثقیل ہیں یعنی خفیف ہیں, ان کے اندر وزن کو تولیں گے. اور عبادت میں وزن تب آتا ہے کہ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں, جب ہم امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. امام کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان امام کی معرفت کیے بغیر خدا کی معرفت کو حاصل کرے. کیوں؟ یہ دروازہ ہیں, یہ ترک ہیں, اس دروازے سے انٹر ہوں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے. خود اس ذات حق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ تک آنا چاہتے ہو مگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان انوار الہیہ کے طریقے سے آؤ, کیونکہ یہ میرے دروازے ہیں, یہ باب اللہ ہیں, یہ میرے اللہ کے دروازے ہیں. تو ان طریقے سے ہم نے یہاں سے اس امام علیہ السلام کی معرفت سے اس ذات حق کی معرفت تک جائیں گے. یہ وجہ کہ ایک شخص مجھ ایسا گناہگار ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہیں تو ہماری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف سلیمان محمدی, سلیمان فارسی, جسے خود معصوم نے فرمایا کہ لا تقل سلیمان فارسی بل قل سلیمان محمدی, یہ نہ کہو سلیمان فارسی, کہو سلیمان محمدی. ان کی 2 رکعت نماز ہماری ساری زندگی کی نماز سے زیادہ وزنی ہے. کیوں؟ ان کے اندر جو ان کے وجود میں معرفت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے وہ ہمارے نہیں ہے. وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں جہاں ہم نہیں ہیں. خود معصوم نے فرمایا کہ 10 درجے کے بس ایمان کے فائز تھے جناب سلمان محمدی. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جتنی بھی ہمیں معصوم اپنے وقت کے امام کی معرفت ہم حاصل کریں گے اتنی ہماری عبادت میں وزن ہوگا. یہ راستہ ہے, طرق ہے. اب دیکھ لیں امیر المومنین علی علیہ السلام, ہم سنتے رہتے ہیں روایت, ہم غور نہیں کرتے. ان سادہ سی باتوں پہ غور کرنا چاہیے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں علیکم بالدرایات, تمہارے اوپر درایت ہے نہ کہ روایت. روایت پڑھ لینا فن نہیں ہے میرے محترم سامعین, اس کے اندر غور کریں, تدبر کریں, تعقل کریں, دقت کریں کیا کہنا چاہتے ہیں. اب اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا, شیعوں کی کتب میں بھی ہے کہ پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ امیر المومنین کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے, بھاری ہے. عجیب ہے, واقعی نہیں عجیب ہے. یعنی اب امیر المومنین علی علیہ السلام کی عبادت ایک جہاد میں ایک ضربت چلی ہے, 1 سیکنڈ کی, اور تمام ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اوصیاء، جن، ملائکہ، انس جو کوئی عبادت کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کی تمام عبادات ایک طرف رکھیں. امیر المومنین کی ضربت، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، ضربت ایک طرف، یہ پھر بھی وزنی ہے. کیوں آخر؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ امیر المومنین کے سجدوں کو نہیں تولا گیا، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین سے بھاری ہے. اس کے اوپر فقہا بزرگان سے جب پوچھا گیا، فرمایا اس لیے کہ معرفت توحید امیر المومنین کی وہ تھی جو کسی نبی کی نہیں تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، عام نبی نہیں ہیں، خلیل اللہ کے دوست، معرفت توحید رکھتے ہیں. پھر بھی قرآن میں جب وہ واقعہ سارا، جس طرح آپ کو علم ہے کہ وہ پیش آیا پرندوں کا، تو پوچھا پالنے والا آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو آواز قدرت ابراہیم آپ کو یقین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ لیطمئن قلبی، میرا قلب مطمئن ہو جائے. یہ معرفت توحید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور جب امیر المومنین کی معرفت کے بارے میں بحث آئی تو کیا امیر المومنین نے فرمایا؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے پردے حجاب ہٹ جائیں امیر المومنین کے یقین میں ذرہ بار اضافہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی معرفت توحید تھی تو یہ ضربت کا یہ عالم ہوا. تو میں یہ میں نے سارے بحث کس لیے بحث کی کہ معرفت کے اوپر سارا کھیل ہے. بیس معرفت ہے، معرفت جتنی زیادہ ہوگی عبادت میں اتنا وزن پیدا ہو جائے گا. یہ ہم چاہتے ہیں نا خدا کا قرب حاصل ہمیں ہو جائے، ہم خدا کے قریب ہو جائیں، مقربین میں سے بن جائیں. تو کیسے ہوگا؟ ان انوار الہیہ کی معرفت حاصل کریں. ان کی ہوگی تو ذات حق کی معرفت حاصل ہوگی. جب اس کی معرفت ہو جائے گی پھر عبادت میں وزن پیدا ہو جائے گا. یہ وجہ کہ آقا خمینی آل اللہ مقامہ، رحل کبیر، عظیم عارف کا عظیم جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک تکبیرۃ الاحرام تمام انبیاء علیہ السلام کی تکبیروں پر بھاری ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے معرفت توحید اس لیے. تو ہمارا یہ سارے بحث انشاءاللہ میں پھر بھی عرض کروں گا، معرفت کو سمجھیں، یعنی معرفت یعنی اے ولایت، ان کی ولایت کو سمجھیں، ان کی معرفت حاصل کریں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ انوار الہیہ کی معرفت حاصل کریں؟ یہ مقدمہ ہے. ان سے محبت کریں، اپنے آپ کو ہماری زندگی کا ہر قدم، اٹھنا بیٹھنا، ہر کوئی اس طریقے سے بنائے کہ وہ انوار الہیہ ہم پہ اوپر راضی ہو جائیں. کیوں؟ یہ مقدمہ ہے سارا کچھ. کس کے لیے؟ اس لیے کہ یہ اگر ہم نے مقدمہ اس پہلے سیڑھی سے ہم عبور کر گئے، ہم نے اگر یہ پہلا زینہ عبور کر لیا، ہم نے اگر پہلا قدم اٹھا لیا، تو پھر آہستہ آہستہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر ہمیں اس کی معرفت ہو جائے گی. جب اس کی معرفت ہو جائے گی اس طریقے میں انسان کو پھر ذات حق کا قرب حاصل ہو جائے گا. جب قرب ہو جائے گا پھر عبادت میں وزن آ جائے گا. پھر اس لیے خدا نے جب ارشاد فرما رہا ہے ذات حق اپنی کلام میں کہ ہم قیامت والے دن اعمال کو تولیں گے، خفیف اور ثقیل دیکھیں گے. تو بس یہ دعا گو ہو کہ ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کے خدا توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کا قرب حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس کی عبودیت کے مراحل کو طے کر حقیقی عبد بن جائیں. تو ہمارا اس لیے عرض ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ایسا ہو کہ وقت کا امام راضی ہو جائے. یہ ایک پہلا مقدمہ. انشاءاللہ میں آندہ آنے والی گفتگو میں آپ کے لیے اور بھی راستے، طریقے، دروازے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو راضی کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، تاکہ یوسف زہرا ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر ایک چینج آ جائے، ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی حقیقی آئے، تاکہ ہمارے سجدوں میں لطف آ جائے، ہمارے قیام میں ہمیں لطف آئے، قرآن کی تلاوت کریں لطف آئے، ادعیہ پڑھیں لطف آئے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وہ ہم حقیقی عبد بن جائیں. اس کا راستہ ایک ہے میرے محترم، فقط ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. وہ یہی ہے کہ وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی معرفت حاصل کرے. مولا تو کریم ہے، وہ تو ابن کریم ہے، وہ تو آج بھی انتظار ہے کوئی چاہنے والا میرا نام لے و میرے قریب آئے. مولا تو آج بھی ہماری ساری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھے. یہ ہم ہیں جو کوسوں دور ہیں امام سے. تو دعا گو ہوں کہ خدا بند متعال ہمیں توفیق عطا فرما ان دنوں میں جو دن صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہیں، کہ ان دنوں میں ہم ان
یہ دن مقدمہ ہیں، ان کو طے کریں تاکہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل